انہیں بصرے خبر ملی کہ آئیے کام بڑا آسان ہو گیا ہے، خلیفہ قتل ہو گیا ہے، قتل ڈالتے ہیں علی کے سر، علی کی دشمنی بھی پوری ہو جائے گی، وہ تو ہوئی حکومت میں قبضہ ہمارا ہو جائے گا۔ یہ ایک پورا گروہ لے کے، ایک لشکر لے کے بصرہ سے روانہ ہو گئے، خبر مدینے پہنچ گئے۔ مولا نے ایک مخصوص صحابہ کا لشکر ساتھ لیا، علی نے رستے میں جا کے کہا انہیں مدینے داخل ہونے سے پہلے روکے۔ رستے میں ایک میدان میں جا کے دونوں فوجوں کا آمنا سامنا ہو گیا، کیونکہ وہ جو آئی تھی وہ اونٹ پہ بیٹھی ہوئی تھی، اونٹ کو عربی میں جمل کہا جاتا ہے، جس میدان میں جا کے وہ اونٹ رکا اسے کہتے ہیں میدان جمل، جس کی وجہ سے یہ جنگ مشہور ہے جنگ جمل۔ اب وہاں پہ آ کے اونٹ کھڑا ہو گیا، اونٹ جب کھڑا ہوا تو اس سے پہلے رستے میں ایک لائن میں بھول گیا، میں ایک لمحے کے لیے واپس جاتا ہوں، ایک جگہ پہ گزرتے ہوئے اس اونٹ پہ کتے بھونکے تھے۔ اس بی بی نے طلحہ اور زبیر سے پوچھا یہ کون سی جگہ ہے؟ انہوں نے کہا مقام حواب ہے۔ اس نے لرز کے کہا آدھی رات کو مجھے محمد نے جگا کے کہا تھا جسے مقام حواب کے کتے بھونکے وہ حق پہ نہیں بھونکے۔ میری بیویوں میں سے ایک بیوی جسے حواب کے کتے بھونکیں وہ حق کے خلاف تھے۔ 40 بندوں نے قرآن پہ ہاتھ رکھ کے گواہی دی کہ یہ جگہ حواب نہیں۔ یہ اسلام کی پہلی جھوٹی گواہیاں تھیں، جنہوں نے ہوا پہ جھوٹی گواہیاں دے دی، یہی گواہیاں فتح میں استعمال ہوئی تھی۔ اب آ کے کھڑے ہو گئے، میدان سج گیا، علی ہر صورت کوشش کر رہے تھے کہ جنگ نہ ہو، کیونکہ ان کی سازش تھی کہ علی کے ہاتھوں قتل عام ہو تاکہ ہم علی کی دشمنی میں مزید اضافہ کر سکیں۔ علی چاہتے تھے کہ مزید قتل عام نہ ہو۔ مولا علی نے بس میں بالکل ختم کرنے لگا ہوں، چند چہرے نیند میں آ گئے ہیں تو میں بالکل ختم کرنے لگا، بس بات مکمل کروں سرکار دشمن۔ مولا نے بسم اللہ سرکار بادشاہ حسین عزت دے، مولا نے جناب حسن کو بھیجا، حسن جا کے سمجھا کے آ۔ جناب حسن آئے، اس وقت یہ بی بی خیمے میں تھے۔ حسن نے آ کے کہا میرے بابا علی نے مجھے بھیجا ہے، بابا جنگ نہیں کرنا چاہتے، بابا چاہتے ہیں کہ آپ واپس مدینے خیر و خیریت سے عافیت سے چلے جائیں، یہ گروہ آپ کو اکسا رہا ہے۔ انہوں نے کہا نہیں، میں ہر صورت میں جنگ کروں گا۔ مولا حسن واپس آئے، مولا نے آ کے کہا مولا بابا میں نے کہا لیکن وہ ماننے کے لیے تیار نہیں۔ مولا سوچ رہے تھے کہ کہیں جنگ رکے۔ مولا نے آخری حربہ استعمال کیا، مولا نے فرمایا محمد بن ابی بکر تم جاؤ۔ جب محمد بن ابی بکر گئے تو کتابیں کہتی ہیں کہ ان کے خیمے کے باہر 2 سپاہی کھڑے تھے پہرا دینے کے لیے۔ جب محمد اندر داخل ہوئے تو انہوں نے نیزوں کے ساتھ محمد کو روکا، کہاں جا رہے؟ اس نے کہا میری بہن ہے، میں ملنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے منع کیا ہے کہ محمد بھی آئے تو مجھ سے ملنے کی اجازت نہیں ہے۔ محمد بن ابی بکر نے دروازے سے کہا میں بھائی ہو کے ملنے آیا ہوں اور آپ نے سپاہیوں کے ذریعے مجھے روک لیا ہے۔ انہوں نے اندر بیٹھے ہوئے کہا تو میرا کوئی بھائی نہیں ہے، اگر تو میرا بھائی ہوتا تو میرے لشکر پہ ہوتا، تو علی کے لشکر پہ نہ ہوتا۔ جملے محمد بن ابی بکر کے نہ ہو، میں اپنی گردن کا لہو دوں۔ محمد بن ابی بکر کا کس بھائی ہونے کا فائدہ اٹھا رہی ہے؟ تیرے جیسی 1000 بہنیں ہوں، میں علی کی نوکری سے قربان، میں علی کی نوکری نہیں چھوڑ سکتا۔ میرے سامنے حدیث پیغمبر ہے، متوجہ صاحب، میں وار دوں علی کے نوکری سے۔ اس کا پھر محمد واپس جا، محمد بن ابی بکر واپس آ گئے۔ صبح کے وقت اونٹ کو میدان کے بالکل وسط میں لا کے کھڑا کر دیا۔ تاریخ کہتی ہے اونٹ بھی عام اونٹوں جیسا نہیں تھا، اس کا چہرہ ہیبت ناک تھا، نکیلے دانت تھے، لمبا قد تھا، اونٹوں میں بھی وحشت ناک اونٹ تھا، جس میں لا کے اماری رکھی گئی، اماری میں انہیں بٹھایا گیا، ارد گرد حصار گھوڑوں کا باندھا گیا۔ جب مولا علی نے فرمایا سپاہیوں سے کہ حملہ کیا جائے، حملہ کرنے کے لیے جب علی کے نوکر آگے گئے اور صف باندھ کے کھڑے ہوئے کہ کوئی مقابلے پہ آنا چاہے تو آئے، کتابیں کہتی ہے کہ دوسری طرف سے اب کیا سازش ہوئی؟ وہ سازش نہیں ہے، ایک سپاہی ادھر سے آتا، اونٹ کی مہار چونتا اور علی کے نوکروں کی تلوار کے نیچے جا کے اپنی گردن پر
گردنیں کٹنی شروع ہو گئیں. لوگ رضاکارانہ طور پہ اپنے آپ کو موت کی گھاٹ اتارنا شروع. سپاہیوں نے کہا یہ علی لڑے کس سے؟ ہم لڑنے کے لیے تیار ہوتے ہیں، وہ سامنے آ کے گردنیں کر دیتے ہیں. اونٹوں کی کوئی مہار چوم رہا ہے، کوئی اونٹ کے پاؤں چوم رہا ہے. علی نے کھڑے ہو کے فرمایا مجھے اندیشہ ہے جیسے سامری کے بچڑے کی پوجا ہوئی تھی اس اونٹ کی پوجا نہ ہونی شروع ہو جائے. تو مولا پھر اس کا حل کیا؟ مولانا نے فرمایا اس کا حل ہے سپاہی واپس آؤ. تیر انداز نیچے اترا، واپس آؤ. سارے علی کے پیچھے واپس آئے. مالک استرخانے سے نکلے. حکم بادشاہ. مالک گھوڑے کی زین پہ تلوار نکال. مالک گھوڑے کی زین پہ بیٹھے. مولا حکم فرمایا اونٹ کی ٹانگ کاٹ کے آ. اب علی کے نوکر پیچھے بیٹھے، علی کے بیٹے جو ہیں وہ ٹیلے پہ ہیں اور علی دیکھ رہے ہیں. مالک استر گھوڑے کی زین پہ. حکم علی اور تلوار نیام سے نکالی. پوری شدت سے مالک دوڑ کے گئے، گھوڑے کی زین چھوڑی، گھٹنوں کے بل کھڑے ہو کے مالک نے وار کیا. اونٹ کی گردن کاٹی. مالک گھوڑے کی پچھ پہ سوار ہوئے، گھوڑا آگے نکل گیا. پیچھے مڑ کے مالک نے دیکھا 3 اونٹیں، ٹانگوں پہ اونٹ کھڑا ہے. ایک ٹانگ کٹ چکی ہے لیکن اونٹ کھڑا ہے. مالک پھر واپس آگے سے گھوم کے پھر واپس آئے، پوری شدت کے ساتھ دوسرا وار کیا. دوسری ٹانگ کٹ گئی، 2 ٹانگیں اونٹ کھڑا. مالک پھر ٹیلے کے اوپر سے گھوم کے آئے، پھر تلوار کو نیام میں دوڑاتے ہوئے پھر آ کے پوری شدت سے وار. تیسری ٹانگ کٹ گئی، ایک ٹانگ پہ اونٹ کھڑا ہے. جب ایک ٹانگ پہ کھڑا اونٹ دیکھا تو ادھر والے لشکر میں شور مچ گیا. حق ہمارے ساتھ ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہے. یہ ہے اللہ کی غیبی قوت، یہ ہے اللہ کی غیبی طاقت. یہ دیکھو علی نے اونٹ کی ٹانگیں بھی کٹوا دی لیکن اللہ اس اونٹ کو گرنے نہیں دے رہا. علی کے نوکروں میں سنسناٹی ہو گئی. یا علی یہ کیا ہوا؟ علی فوراً علی نے اپنی ابا پھینکی. علی ٹیلے پہ آیا. مالک جی مولا، مالک ٹانگ کاٹ. مولا کاٹ رہا، اونٹ گر نہیں رہا. فرمایا لا حول ولا پڑھ کے کاٹ. اونٹ نہیں شیطان کھڑا ہے. مالک لا حول ولا پڑھ کے اونٹ کی اگلی ٹانگ کر کتابیں کہتی ہے مالک اس نے اپنے گھوڑے کو دوڑایا. مالک نے دونوں گھٹنے زمین پر رکھے، لا حول ولا پڑھ کے مالک نے اونٹ کی ٹانگ کاٹی. ٹانگ کا کٹنا تھا، اونٹ زمین پہ گرنے لگا، ہماری زمین پہ آنے لگی. لوگوں کے دل دھڑکنے بند ہو گئے. یہ علی نے کیا کیا ہے؟ ابھی نبی کی زوجہ کی توہین ہونے لگی ہے. ابھی ہماری اونٹ کی پوچھ سے زمین پہ آئی نہیں تھی. یہ علی کی پوچھ کے پیچھے سے ایک بجلی کی تیزی سے جوان پوری طاقت کے ساتھ گھوڑا دوڑا کے بھاگا. اس نے ہماری زمین پہ آنے سے پہلے ہودج کے اندر ہاتھ ڈالا، انہیں اٹھا کے گھوڑے کی پوچھ میں بٹھایا. اس نے پیچھے سے آواز ہکے گا. ہائے کیا کیا علی نے؟ نبی کی زوجہ کو غیر کا ہاتھ لگ گیا. اس نے نقاب ہٹا کر چپ، تیرا بھائی محمد بھی نبی بکا رہا. بغیر نہیں. تیرا بھائی محمد. بادشاہ حسین عزت دے جس نے 45 میں میرا ساتھ دیا، اگلی صدر بھی اسی بندے کے لیے. بادشاہ حسین عزت دے، شہزادی کون ہے؟ تیرا بھائی محمد بن عباس. اب جس جملے کے لیے دی پوری محنت کی ہے نا جی، جملہ نہیں پڑھنے لگا، میں دلیلوں کے سر کاٹنے لگا. ایک لمحے کے لیے کوٹ شاہ اپنی سماعتیں مجھے ادھار دے دے، اگلے لمحے میں یوں اپنے آپ کو عرش پہ ہلکا محسوس کرو گے. یا جب محمد کی آواز آئی، دوبارہ آ کے خیمے میں بٹھایا گیا. علی خود اپنے بیٹوں کے ساتھ گفتگو کرنے کے لیے خیمے کے باہر آئے. علی نے فرمایا میں نے پہلے حسن کو بھیجا، پھر میں نے محمد بن ابی بکر کو بھیجا. میں نے بار بار کوشش کی کہ آپ واپس چلی جائیں، لیکن آپ نے اپنی نسبت کا خیال نہیں کیا. مجھے رسول کی نسبت بڑی عزیز تھی. انہوں نے خیمے کے اندر بیٹھے ہوئے کہا کاش علی تو میری نسبت کو سمجھ آتا، میں مدینے جا کے لوگوں کو بتاؤں گی تو نے رسول کی زوجہ کے ساتھ یہ سلوک کیا. اتنا کہنا تھا. علی نے خیمے کے باہر سے آواز دے کے کہا دوبارہ یہ فخر علی کے سامنے نہ کرنا، رسول کی زوجہ تھی ہے نہیں، تھی ہے نہیں. اتنا زولا کہنا تو نے کہا کس طرح نسبت سے محروم کر سکتا ہے؟ علی نے فرمایا مجھے محمد نے اپنا نفس کہا ہے، میں نفس محمد ہونے کے تحت آج سے آپ کو نکاح سے خارج کر.
ہوں نفس پیغمبر، میں ہوں نفس اللہ۔ ایک ہی وقت میں علی کے پاس دو نفس تھے، اللہ کا نفس بھی تھا، محمد کا نفس بھی تھا۔ اور جو نکاح پڑھاتے ہیں پڑھتے ہیں انہیں پتا ہے جب صیغہ نکاح پڑھا جاتا ہے تو نفسی کا لفظ آتا ہے، نکاح جسم کا نہیں نفس کا ہوتا ہے۔ نفس محمد کا نام علی ہے، نفس محمد تھا نہیں، نفس محمد ہے۔ آج بھی کوئی اختیار محمد کو پردے میں بیٹھ کے استعمال کر رہا ہے۔ بس یہ ایسا واقعہ رونما ہونا تھا یا علی کی دشمنی اور پھیل گئی۔ پھر صفین آ گئی، صفین میں پھر علی کے دشمن علی کے سامنے نئے طریقے سے سامنے آ گئے۔ جمل اور صفین کی لڑائی کا بدلہ لینے کی خاطر شام سے زہر مدین کوفے بھجوائی گئی۔ کوفے میں قطامہ نامی عورت کو تیار کیا گیا، یمن سے ایک بندے کو خریدا گیا جس کا نام عبد الرحمن تھا، اسے کوفے بھیجا گیا۔ یہ قتل علی سے 1 مہینہ پہلے کوفے پہنچ گیا۔ جب یہ کوفے میں داخل ہوا، یہ پہلی بار مسجد میں علی کے پیچھے نماز پڑھنے آیا۔ مولا نے اس کی طرف دیکھ کے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ کوفے میں تھا یا بیمار ہو گیا، تاریخ کہتی ہے اس کی دوا اور پانی لے کے خود علی اس کے گھر گئے۔ اس کا کوفے میں کوئی تھا نہیں، علی نے اسے اپنے ہاتھوں سے دوا پلائی، اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلایا۔ اس ملاؤن نے کہا میں نے دنیا میں تجھ جیسا شریف امام نہیں دیکھا۔ اتنا جملہ کہنا تھا یا علی کی داڑھی آنسوؤں سے بھر گئی۔ اس نے کہا یا علی آپ روئے کیوں ہیں؟ علی نے فرمایا ایک طرف میری امامت کی تعریفیں کرتا ہے، میری بیٹیوں کو یتیم کرنا چاہتا ہے۔ اس کے گھر بیٹھ کے علی نے فرمایا تو میرا قاتل ہے۔ اس نے کہا یا علی میں آپ کے قتل کا ارادہ نہیں رکھتا۔ علی نے فرمایا میں جانتا ہوں تو میرا قاتل ہے۔ تو کس کے گھر میں رکا ہوا ہے؟ تو نے اپنی تلوار کہاں سے خرید کے کس زہر میں بجھائی ہوئی ہے؟ اگر تو کہے تو میں ابھی تجھے بتاؤں کہ اس وقت وہ تیری تلوار کس کے گھر زہر میں بجھی ہوئی ہے جو تو نے وہاں سے 10 دن کے بعد اٹھانی ہے۔ اس تلوار کو تو نے سنبھالنا ہے اور 19 کی صبح تو نے میرے سر پہ ضرب لگانی ہے۔